تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس زمانے میں. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. آج جو لوگ زنا کرتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو لبرل سے لوگ جو مذہب سے دور ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے, ہم کسی سے زور زبردستی نہیں کر رہے, جب سامنے والے بھی راضی اور یہ بھی راضی تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے, اور ہم جو ہے کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے, احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہے, ایک ڈپریشن ہے, ایک جو ہے نا وہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی, سکون مل جائے گا. تو گناہ کو حلال کرنے کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا, آپ شیطان کو مطمئن کر سکتے ہو, اپنے نفس کو مطمئن کر سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دلائل نہیں چلیں گے. اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی کہ آپ کو میں بہت مجبور ہو گیا ہوں بھائی, میں نکاح کے میرے پاس اسباب نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, مجھے رشتہ نہیں مل رہا, میں مجبور ہو گیا ہوں اور میں جو ہے نا ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں, میری راتوں, بعض لوگ پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے, کوئی بھی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آپ اس قدر مجبور ہوتے تو اللہ پھر زنا کو کسی بعض صورتوں میں حلال کر دیتا, جیسے رمضان کے روزے مسافر اور مریض کے لیے اللہ نے حلال کر دیے کہ بھائی کھا سکتے ہو. اگر کوئی ایسا اللہ نے حلال, آپ کو 99 سال تک بھی رشتہ نہ ملے تو بھی آپ کو زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں آ رہی یار, نہیں. انہو کان فاحشۃ, اللہ نے فرمایا بہت بڑی بے حیائی ہے. نہ نہ نہ, لوگ کہتے ہیں لڑکی بھی راضی ہے, لڑکا بھی راضی ہو تو بھی یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. یہ مخلوق کی نافرمانی نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے. اور عورت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ عورت کی اس میں توہین ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ عورت کو عزت ملے. اگر کوئی اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھاری قیمت دے. وہ بھاری قیمت کیا ہے؟ بیوی بنا کے لائے گھر میں. یہ بہت بڑی قیمت ہے, کیونکہ بیوی بنا کے لانا کیا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے بیوی کا ہے؟ بڑی یوں کر کے آپ غصے میں دیکھ رہے ہیں. بیوی بنا کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ رات کو لیٹ گھر میں آؤ گے, جھاڑ پڑے گی, لڑکی کے ابا پوچھیں گے کدھر سے آ رہا ہے بے. گھر میں جانا چھوڑ دو گے تو خاندان کا جرگہ بیٹھے گا, یار مسئلہ خراب ہو رہا ہے, شکایتیں آئیں گی, فون آئیں گے, ادھر ادھر لڑائی ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, توڑ پھوڑ ہو گے. برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو, میں نے دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے. روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند, پوچھتی ہے کہاں پیسوں کو چھپا رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر سالے بھی ہوں گے آپ کو جہیز میں ملیں گے, پھر اس کی اولاد کی ٹینشن, پھر طلاق دینا بھی آسان نہیں ہوتا. تو پھر وہ بیمار ہوتی ہے, اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ عورت کو کیا ملتی ہے؟ عزت. نہیں آ رہی بات. عورت سمجھتی ہے صرف پیسے میں عزت ہے, زنا کرو اتنے پیسے مل گئے تو یہ عزت نہیں ہے. پیسے تو ماسیوں بیچاریوں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی مزدوری پکڑا دیتے ہیں, جھاڑو لگانے کے, پوچھا لگانے کے, بھنگیوں کو بھی دے دیے جاتی ہیں اجرت کے پیسے. تو اللہ نے مرد پر بہت ریسٹرکشن کی ہیں, پابندیاں لگائی ہیں. کیوں؟ اب اگر کوئی شخص یہ بقراتی پیش کرے کہ عورت خود جب راضی ہے اپنے حق کو چھوڑنے پر, وہ کہہ رہی ہے نکاح نہیں کرتے تو بھی میرے لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں, بات یہ ہے کہ عورت کو اس حق سے دستبردار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی, کیونکہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہے اور کسی کی بیٹی اور بہن بعد میں ہے. وہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں نا, ان کو جب رینٹ ملتا ہے گھر کا تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کسی غریب یا کچے علاقے میں وہ گھر لے کے رہنا شروع کر دیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بھائی کوئی بریگیڈیئر کرنل ہو, آرمی رینٹ دیتی ہے نا بعض اپنے آفیسرز کو کہ آپ کراچی میں فلاں جگہ پہ رہ سکتے ہیں. اس نے کیا کیا, وہ 1,00,000 روپے رینٹ منظور کروایا اور مچھر کالونی میں جو ندی ہے نا اس کے تھوڑا سا ارلی سائڈ پہ ٹھیک ہے ایک گھر لے لیا. آرمی میں الاؤ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آفیسر کی بے عزتی ہے. اب کوئی آفیسر کہے کہ میں جب اپنی بے عزتی پہ خود ہی راضی ہوں, بھائی میں یہ پیسے بچا کے غل غپاڑے کروں گا, اڑاؤں گا پیسے, اور میں 5,000 والے گھر پہ رہ رہا ہوں, تو آرمی کہے گی
کہ آپ بعد میں ہیں, گورنمنٹ کے ملازم پہلے ہیں, کیونکہ آپ کی بے عزتی سے آرمی کا جو مورال, آرمی کا جو ایک جو معیار ہے نا لوگوں کی نظر میں, وہ کیا ہوگا, ڈاؤن ہوگا. کیا بھائی یہ آفیسر تو ہم نے دیکھا اس دن دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا, پاکستانی فوج تو ایسی ہے بھائی. ابے ہم نے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آفیسر رینک پہ جاتے ہیں نا ان کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے, قد دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. تبھی دیکھیں فوج میں جو آفیسرز ہیں اکثر 99% خوبصورت ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کی عزت سے, کس کی عزت ہے, فوج کی عزت ہے. اور جب ان کی عزت ہوگی تو ماتحت بھی کیا کریں گے, اپنے افسر کی عزت کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ماتحت وہ زیادہ ہینڈسم اسمارٹ اور انگلش خوب مار رہا ہے اور PhD کیا ہوا ہے اور آفیسر 8ویں پاس ہے, تو وہ اس کی فرما برداری بولو بھائی نہیں کرے گا. تو آپ کو بعض جگہوں پہ دنیا میں بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ جو عورتیں ہیں نا جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ کسی کی بہن یا بیٹی بعد میں ہے, اللہ کی بندی پہلے ہیں. اللہ ان کی بے عزتی کی ان کو خود بھی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کی بھی کیا ہے, توہین ہے. اس لیے کہ جب سستے میں مرد کو اس طرح سے حرام کاری کا دروازہ مرد کے لیے کھل جائے گا تو پھر کسی کی بیٹی اور بہن کو لوگ عزت سے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے. مردوں کے پاس حرام کاریوں کے اتنے سستے راستے دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب نکاح کی ٹینشن اور پھٹیک ان کو کیا نظر آتی ہے, ایک پھٹیک نظر آتی ہے. جب ہی 40 سال کے بڈھے ہو جاتے ہیں, کم بخت کرتے نہیں ہے شادی. وجہ اس کی ہے کہ ان کی حرام خواہشیں دوسرے راستوں سے پوری ہو رہی, اور وہ عورت ہی کر رہی ہے پوری. اور وہی عورت سمجھتی ہے کہ جب میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے. یہ تکلیف ہے کہ اس وجہ سے تم جیسی عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے. اگر مرد کے لیے حرام کاری کا دروازہ حکومت بند کر دے تو مرد کے پاس اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں. وہ ایسا تڑپے گا نکاح کے لیے, ایسا تڑپے گا کہ وہ کہے گا کوئی کمتر صورت کی مل جائے, کوئی جو ہے نا خاندانی لحاظ سے پس مل جائے, کیونکہ یہ جو خواہش نفس ہے نا یہ بھوک کی طرح ہے, یہ برداشت نہیں ہوتی انسان سے. پراٹھا ملے تو پراٹھا کھا لو گے, نہیں ملے تو گرم روٹی, وہ بھی نہ ملے تو سوکھی روٹی کھائے گا آدمی. ایک حد تک برداشت کرتا ہے, اس وقت وہ بھائی لے آ یار جو بھی ہے. دیکھا نہیں آپ نے گھر میں جب کبھی غصے میں آدمی جاتا ہے, بھوک لگی ہوئی ہو, بیگم صاحبہ کہہ رہی میں ذرا دال میں تڑکا لگا رہی ہوں, اگر ٹائٹ بھوک لگی ہوئی ہے آدمی جا کے ہانڈی جھانکتا ہے کتنا ٹائم ہے بھائی, پھر بھی صبر نہ ہو تو کیا کہتا ہے, بھائی جو ہے لے آؤ, میں بغیر تڑکے کے بغیر ٹماٹر کے کھا لوں گا, لے آؤ. پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کرتا ہے. اللہ کی قسم بالکل یہ خواہشات نفسانیہ بھی اللہ نے مرد میں بہت, عورت میں بہت کم نہیں ہے, یہ مرد میں بہت زیادہ ہیں. اگر اس کو عورت دیکھنے کو نہ ملے, خواتین دفتروں میں پردہ شروع کر دیں, دیکھنے کو نہیں ملے تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے وہ فوراً کیا کرے گا, بھائی کسی طرح سے مل جائے, مجھے نکاح کراؤ, کوئی بات نہیں بہت اونچے خاندان کی نہیں مل رہی, فلاں جگہ نہیں ہو رہی, بھائی مجھے لیڈیز چاہیے بس. کیا ہونی چاہیے, لیڈی ہونی چاہیے. پہلے ہوتا تھا ایسے. مسلمانوں میں آپ کو تاریخ میں ملے گا بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں نے شادیاں بہت کم تر لوگوں میں کی ہیں, بہت کم تر لوگوں, اور بڑی کامیاب شادیاں ہو کے انہوں نے یعنی نکاح میں زندگی گزاری ہے. اب مرد انڈین فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, انگلش فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, ایک سے ایک چہرہ اس کو نظر آ رہا ہے, تو اب ان کا معیار اتنا اونچا ہو گیا کہ بھائی کوئی بڑی اینٹک قسم کا پیس ملے گا تو کروں گا, ورنہ کیا ضرورت ہے کرنے کی. اور وہ اینٹک پیس بھی تھوڑے دنوں میں اس سے بھی بوریت ہونا شروع, کیونکہ فلمیں تو چل رہی ہیں وہاں, تو روز کوئی نئی مسٹر ورلڈ آ رہی, کیا ہوتا ہے مس ورلڈ, مسٹر تو کوئی نئی مس ورلڈ آ رہی ہے روزانہ. اور بعض لوگوں تو مسٹروں کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس طرف بھی چلے جاتے ہیں, وہ تو پھر کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں, وہ مس ورلڈ میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اس لیے زنا کو روکو. تبھی تو دیکھو قرآن نے صحابہ کو کیا کہا ہے, بڑی عجیب آیت ہے. قرآن کو حقیقی معنوں میں اگر پڑھو گے نا, خدا کی قسم قرآن تمہارے سامنے راہیں کھول دے گا. تبھی تو قرآن نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان, بہت برکت والی ہے وہ ذات
جس نے اپنے بندے پر الفرقان کو، فرقان کسے کہتے ہیں؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والی کتاب، ایسے سیدھے راستے کو کھول کے دکھاتا ہے نا قرآن کے، دنیا میں کوئی کتاب اس طرح سے سیدھا راستہ کھول کے نہیں دکھاتی. قرآن صحابہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے. کیا مطلب؟ کوئی بھی تمہیں آزاد عورت نہیں مل رہی نکاح کے لیے. کیوں؟ کیا عورتیں ختم ہو گئی تھیں؟ کیا ہو گیا؟ استطاعت کا مطلب تمہیں کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مردوں نے جتنی اچھی اچھی عورتیں تھی ساری کیا کر دی ہیں؟ نمٹا دی ہیں. بہت سے صحابہ رہ گئے تھے کنوارے، رشتہ ہی نہیں ملتا تھا. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، لڑکیوں کو رشتہ. قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جس خاتون کو کوئی اچھا مرد نہ ملے تو وہ کم پہ گزارا کر لے. ایک بھی پورے قرآن میں یا حدیث میں ایسی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ یہ تو ملتا ہے کہ مرد کو اگر رشتہ نہیں مل رہا کمتر سے کر لے، روزے رکھ کے صبر کرے. یہ بھی ہے کہ کمتر بھی نہیں مل رہا تو روزے رکھ کے کیا کرے؟ صبر کرے. یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، یہاں لڑکوں کو خطاب ہے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح کا انتظام ہو رہا ہے تو کر لو. نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا، رشتہ ہی نہیں مل رہا. اپنا معیار گرا دیا پھر بھی رشتہ نہیں مل رہا تو پھر فرمایا فعلیہ بالصوم، کثرت سے روزے رکھو. یہ اس میں سے یہ روزے رکھنا یا صبر کرنا کہیں بھی عورت کو اس بارے میں حکم نہیں ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ لڑکی کو رشتہ نہ ملے. اچھا، لڑکیوں کا کام صرف ایک سے بہتر ایک میں اچھے سے اچھے کی سلیکشن ہے. رشتے تلاش کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اسلامی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ عورتوں نے رشتے تلاش کیے ہوں. یہ تو ملتا ہے کہ درجنوں آئے ہوں، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کیا ہو. اب تلاش کا کام ہو رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ جس عورت کو رشتہ نہیں مل رہا وہ کم سے کر لے، کمتر سے کر لے. نہ نہ نہ، بلکہ کیا آتا ہے؟ غیر کفو میں نہ کرے. لیکن مرد کے بارے میں کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ آزاد عورت سے اگر تمہیں نکاح نہیں ہو پا رہا، کوئی تمہیں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تم نے تلاش کر کر کے تھک گئے، نہیں مل رہا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو کسی کی باندی سے کر لو. باندی سے نکاح میں کتنے نقصانات ہیں. ایک تو وہ باندی ہے، کسی کی لونڈی ہے، خدمت وہ آپ کی نہیں کرے گی، خدمت وہ اپنے آقا کی کرے گی. آپ کی مرضی سے وہ کوئی بھی کام نہیں کرے گی. وہ غلام کس کی ہوگی؟ اپنے مالک کی. صرف آپ کو اس سے حلال ریلیشن کی اجازت مل جائے گی کہ بیوی آپ کی ہے، اور اس کا آقا اس سے ریلیشن قائم نہیں کر سکتا. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ کس ماحول میں بتایا جا رہا ہے صحابہ کو؟ اس ماحول میں جہاں بد نظری نہیں ہوتی تھی، لوگ پریشان تھے کہ بھائی نکاح تو کرنا ہی ہے. تو اللہ نے کہا کہ گناہ کی طرف مت جانا، کوئی آزاد عورت نہیں مل رہی تو کمتر سے نکاح کر لو. آج یہ آیت آپ لوگوں کو سنائیں گے تو بولیں گے ہمیں تو لاکھوں آزاد عورتیں مل رہی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ مجھے کوئی آزاد عورت نہیں مل رہی. ہاں، میرا اصل میں ایک معیار ہے، رنگ ایسا ہو، ناک ایسی ہو، قد اتنا ہو. اگر آپ اردو اسپیکنگ ہیں تو اردو، وہ بھی اردو ہی اسپیکتی ہو. اگر میں پنجابی ہوں تو وہ کیا ہو؟ وہ بھی پنجابی بولے. پنجابی کا اپنا مزہ ہے بھائی. اور لایا ہوا ہے، وہ لا کے روٹی پکا کے کھا دے، وہ ایک اسٹائل ہے نا پنجابی کا. میں ہم لوگ وہاں بس میں جاتے تھے نا، گڈی نو سائڈ تے لا دے. پنجاب میں وہ کہتے ہیں گڈی نو سائڈ تے لا دے. بڑا مزہ ہے اس میں. ہر قوم کو اپنی زبان سے کیا ہوتی ہے؟ پشتو تو پشتو ہے، اخپل. تو ہر آدمی کو بیوی کون سی چاہیے؟ اپنی لینگویج کی. لنگوج اپنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. قوم اپنی ہونی چاہیے، قد اتنا ہونا چاہیے، شکل ایسی ہونی چاہیے، اور پتہ نہیں ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے، اور کھانا بھی پکانا آتا ہو، تمیز سے بات کرنا بھی آتی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ کہاں کرے گا بھائی کسی کی باندھی سے؟ جب یہ چیزیں نہیں ملتی اور خود میں وہ صلاحیت یا تو ہو نا، خود اس سے بھی اونچا ہو. خود میں خود کیا ہے؟ ابھی چھوڑیں کیا ہے خود. ہر شخص مجھ سمیت اپنے آپ کو شیشے میں جا کے دیکھے. تو اب جب یہ نہیں ہو رہا معاملہ تو
یہ کیوں ہے اتنی ریکوائرمنٹ؟ اس لیے کہ بد نظری کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے اتنا کچھ دیکھ لیا کہ وہ جذبہ رہا نہیں ہے، وہ تڑپ نکاح کی رہی نہیں ہے کہ ناقابل برداشت ہو جائے. آپ باہر کھانا کھا کے آئے ہو، انڈے پراٹھے، بیگم کو بیوقوف بنایا ہوا کہ میں تمہارے ساتھ لنچ کروں گا یا ڈنر کروں گا، باہر آپ نے برگر پیٹ خوب بھر لیا. اب جب بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں دال کو ذرا تڑکا لگا رہی ہوں، صبر کریں، آپ کہیں گے 3 گھنٹے صبر کرنے کے لیے تیار. بیگم 6 گھنٹے کے بعد لاؤ کھانا، لیکن کہیں بھی ٹماٹر کا، تڑکے کا یا کوئی مسالے کی کمی، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے آپ کا. آپ کو حلال میں بھی جلدی نہیں ہوگی، آپ کو حلال کی جلدی بولو بھائی نہیں ہوگی. تو یہ اس وجہ سے قرآن نے کیا کہا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. کیوں؟ اس میں عورت کا کیا ہے؟ چاہے عورت راضی بھی ہو پھر بھی عورت کا نقصان ہے. اس میں مردوں کے چسکے ہیں، مردوں کے مزے ہیں. اس لیے یہ جو مولوی لوگ ہیں نا، جو جن کو آپ دقیانوس کہتے ہیں اور بیکورڈ قسم کے کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں لے کے جا رہے ہیں، تو یہی مولوی عورت کی عزت جانتے ہیں. عورت کی عزت 4 دیواری میں ہے، پردہ کرنے میں ہے. کزنوں کے ساتھ جو بے تکلفی گھروں میں ہو رہی ہے، پہلے ہمیں یاد ہے لڑکے کی اکثر خواہش ہوتی تھی کہ شادی کزن سے کروں میں، کیونکہ جو چیز چھپی بھی ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. اب بچپن سے انہی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اتنے بے تکلف کہ بھائی یہ تو گھر کی چیز ہے، اس کو تو دل بہلا لیا، اس سے گپے بھی مار لیا، اب کوئی باہر سے لے کر آؤں گا میں. رشتے ہی نہیں ہوتے، اتنے بے تکلف. میں حیران ہوں، اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے ہمیں بچپن میں ان چیزوں سے، ہمارے شیخ کی وجہ سے بچا لیا، تو نے ہمیں، اللہ نے بچا لیا الحمدللہ. اب میں کیونکہ اب ہمارا گھر اللہ نے اپنے فضل سے خاص انعام سے بچا لیا. ہمارے گھروں میں کزنوں سے بے تکلف. میرے بھائیوں کی شادی کزنوں سے ہوئی ہے، لیکن میری بھابیاں مجھ سے پردہ کرتی ہیں. کزن کے ساتھ بھابی بھی بن گئی، مگر پھر بھی مجھ سے، ٹھیک ہے نا. سب بھائیوں کی بیویوں کا ایک دوسرے سے کیا ہے، اتنا اچھا ماحول لگتا ہے. گھر میں جاؤ، سب آئے ہیں، سب پردے میں آرام سے، ایک شرافت والا، عزت والا ماحول. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں کہیں اور جا کے بے تکلفی دیکھتا ہوں، کیسے کزن آ رہی ہے اپنے جوان کزن کے سامنے، ایسے ہاتھ مارا جا رہا ہے کندھے پہ، کیا بے غیرتی ہے یار، بے شرمی ہے. تم کیسے رہتے ہو اس گھر؟ باپ کہاں گیا ان کا؟ کہاں گیا؟ وہ جوان کزن ہے اور یہ جوان ٹین ایجز لڑکے ہیں، اس طرح بے تکلف ہو رہے ہیں، آپس میں شادیوں میں ڈانس بھی کر رہے ہیں. اتنا ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے، ہمارے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھو نا تو یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ. اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا جس میں اس کو مبتلا کیا. کوئی خارشی کتا دیکھیں یا کوئی، تو میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں نا اپنے دور کے رشتہ داروں میں یا کہیں دوسرے لوگوں میں، تو میں اللہ سے کہتا ہوں، اے اللہ تمام تعریفیں ہیں تیرے لیے جس نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا ہے. شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ نے یہ ماحول نہیں رکھا، ایسی بے شرمی بے غیرتی والا ماحول. ہاں یہ سب چل رہا ہے. تو یہ وقتی مزے ہیں، لیکن اس سے گھر کا سسٹم کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. شادیاں نہیں ہو رہی کزنوں کی، کیونکہ وہ دیکھا ہوا ہے کزنوں نے. پہلے کہیں جھلک ہی نظر نہیں آتی تھی، کہیں تھوڑی سی جھلک کہیں میت میں دکھ گئی ایک دم لٹو ہو گئے. ایسے بھی کیسز ہیں، میت پہ آئے تھے، وہ بھی آئی تھی، یہ بھی آئے تھے، اتفاق سے کہیں نظر پڑ گئی تو پاگل ہو گئے، شادی کر لی. اگر وہی دیکھتے دیکھتے لڈو کھیلتے کھیلتے بڑے ہوتے تو پھر تھوڑی کوئی ویلیو نہیں. تو عورت کا کیا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ، بولو بھائی نقصان ہو رہا ہے. مرد کا نہیں ہو رہا، مرد کے چسکے آ گئے ہیں، مزے آ گئے ہیں. ہاں مرد کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت دیر سے ہوتا ہے. وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ آیت پھر رہ جائے گی. تو اللہ نے فرمایا یہ نقصانات تو ہیں ہی، اور ایک نقصان کیا، انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بڑی، بولو بھائی. دیکھو میں جوان لڑکیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو کسی شریف آدمی سے نکاح کر کے، حرام مزے اڑانے کی کوشش میں مت لگو، کیونکہ پھر بڑھاپا بہت ستائے گا تمہیں. مرد تمہیں اس وقت تک، یہ جو دوست ہے نا فرینڈز، یہ ایزی لوڈ اور یہ سب جب تک کرائیں گے جب تک آپ میں جوانی ہے. جہاں ذرا سا یہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے حسن خراب ہونا شروع ہوا، جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا، استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے، استعمال کے بعد کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، ایسے پھینک دی جاؤ گی کچرے میں. بہت ہو رہا ہے یہ، اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے ان
جو ماڈلنگ سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں نا ان کے ساتھ تو بہت ہو رہا ہے. جب جوان تھیں تو ساری کمپنیاں آ کے بلاتی تھیں ماڈلنگ کے لیے, یہ والا پوسٹ چاہیے. جب تھوڑا سا ان میں جھریاں آنا شروع ہوئی تو کمپنیوں نے لفٹ کرانا چھوڑ دی. پھر ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں بڑی تقریب میں کسی شو میں بلایا, ایک ایوارڈ دے دیا, لوگ اس عزت کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ اب تک عزت ہو رہی ہے. وہ 4 منٹ کی, یہ آدھا گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے, خوبصورتی دی ہے, اس کو ناجائز استعمال مت کرو. کسی شریف آدمی سے جلد نکاح کی کوشش کر کے اچھی فیملی میں جا کے اپنا گھر بساؤ اور اسی پر اکتفا کرو, گزارا کرو. کیونکہ جب بڑھاپا آئے گا نا تو وہاں آپ کو عزت ملے گی بہت زیادہ. کیونکہ جب عورت خاندان میں جاتی ہے کسی, تو جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے اس کے گریڈ اسی حساب سے بڑھنا. ابے بول لیا کرو یار خدا کے بندو, اس کے گریڈ اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنی زیادہ عمر بڑھے گی, پہلے ماں بنے گی تو ماں ہے, پھر دادی بنے گی. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی, اللہ مغفرت فرمائے, اور بستر پہ پڑی ہوئی ہیں, لیکن اب تک ان کی یاد دماغ سے نہیں نکلی. کچھ بھی نہیں کرتی تھی بیچاری, لیٹی رہتی تھی, لیکن وہ بھی ایک اچھا لگتا تھا اور دل چاہتا ہے کہ کاش دنیا سے نہ جاتی. وہ بھی اب یاد آتی ہیں. بوڑھی ماں جتنی بوڑھی ہوگی اتنی زیادہ اچھی لگے گی. پھر ہمارے بچوں کی دادی تھیں, وہ بچے الگ پھٹے ہوتے تھے. ہماری والدہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی نا آخر عمر میں کہ ان کے ہوش آواز نہیں تھے, بستر پہ پڑی رہتی تھیں, بس بستر پہ پڑی رہتی تھیں, کچھ نہ بولتی تھی نہ سنتی تھیں. بس جب تسبیح پکڑاؤ تو تسبیح ہاتھ سے گھمانا عادت پڑی ہوئی تھی نا. آج جب بڑھاپا آئے گا نا تو بوڑھوں کو کچھ بھی دو گے نہیں, موبائل دو گے ایک دم ٹک ٹک شروع ہو جائیں گے. یہ جو نوجوان نسل ہے نا ان کے بڑھاپے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ساری زندگی تسبیح گھمائی ہے تو بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں یاد رہا, دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا ان کا. تو اب جب تسبیح پکڑاؤ تو خود بخود تسبیح. سورہ یاسین جب میرے بھائی پڑھتے تھے تو جو آیت کہیں وہ ایک حرف رہ جاتا تھا نا تو اگلا حرف ان کی زبان سے نکل جاتا تھا, کیونکہ سورہ یاسین بہت پڑھتی تھی. تو کچھ بھی نہیں کر رہی, لیکن پھر بھی گھر میں کیا ایک احساس ہے کہ گھر میں ماں موجود ہے. بچے بھی خوش ہوتے تھے. اس گھر میں لے گیا تو بچے کہتے تھے دادی کو گھسیٹ کے یہاں لے کر آؤ, ٹھیک ہے نا. ادھر بچوں کو تو دادیوں سے بوڑھوں سے بڑی مناسبت ہوتی ہے. اس گھر میں لے گیا تو بچے کہتے نہیں اماں کو دادی کو کہاں لے کر آؤ. بچے مانوس ہوتے ہیں. اگر اولاد نہ ہو اور گھر نہ بسایا ہو تو بڑھاپے میں یہ عزت ملے گی؟ کوئی محلے والے پوچھیں گے کیا؟ یا وہ اگر کوئی خاتون نے جوانی میں ماڈلنگ کی ہو تو کیا بڑھاپے میں کمپنیاں اس کو یہ پروٹوکول دیں گی؟ شکر ہے یار نہیں دیں گی نا, انہوں نے جواب دیا نہیں دیں گی. تو اس لیے یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو جہاں اللہ نے عورت کو حسن بہت زیادہ دیا نا, اللہ عورت سے یہ حسن چھینتا بھی بہت جلدی ہے. مرد بہت دیر سے بڈھے ہوتے ہیں, عورتیں بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. مرد تو 40 سال میں تو پتا چلتا ہے کہ آدمی بنا ہے. یہ تو مشاہدہ, ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے اور مشاہدہ بھی ہے. 40 سال میں جب آدمی قدم رکھتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ اپنی بھرپور طاقت کو پہنچتا ہے. تو 40 سال میں تو مرد آدمی بنتا ہے اور زور پیدا ہوتا ہے اس کی آواز میں, اس کی چال میں. بہت ٹائم سے جا کے بوڑھا ہوتا ہے. اور لڑکیاں جلدی ان پہ بڑھاپا آتا ہے, ان کا حسن و جمال بہت جلدی ختم ہوتا ہے. یہ قدرت کا ایک اصول ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اب اس میں تو عورت کو اور زیادہ خیال کرنا ہے کہ بھائی جلدی اپنے آپ کو ٹھکانے لگاؤ, جلدی اپنے آپ کو کسی گھر کا فرد بناؤ, کسی خاندان کا فرد بناؤ. نہیں جی ابھی ہم نے جاب کرنی ہے, ایکچولی میں نے ایجوکیشن یہاں تک حاصل کرنی ہے, میں پی ایچ ڈی کروں گی, پھر میں ڈاکٹر بنوں گی, پھر میں یہ کروں گی. یہ خواتین کے فون آتے ہیں نا, میں ان کو سمجھاتا ہوں شادی کرو بھائی. نہیں میں یہ کروں گی, تو ٹھیک ہے کر لو. جب وہ پی ایچ ڈی کر لیا انہوں نے, میں پی ایچ ڈی سے منع نہیں کرتا, یہ شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے. میں ڈاکٹر بننے سے اور خدا کا واسطہ جب نکاح کر کے لایا کرو تو اپنی بہوؤں کو کسی تعلیم سے روکنے کی کوشش بولو بھائی مت کیا کرو. پڑھاؤ, اچھا ہے تمہارا فائدہ ہوگا. لیکن نہیں جی ابھی ایکچولی کر آ کے ڈاکٹر بن گئی. مرد عورت میں سب سے پہلے اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے, اس کی تعلیم کو
دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے. کتنی ڈاکٹر لڑکیاں ہیں جنہوں نے جوانی میں شادی نہیں کی ڈاکٹر بن کے کیریئر بنانے میں, اب ان کا حسن و جمال ختم ہو گیا, ڈگریاں بہت ہیں مگر کوئی ڈاکٹر بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے شادی کیا علاج کے لیے کرنی ہے, کیا محلے میں کلینک ختم ہو گئی ہیں. تو یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے. ماں باپ بھی کہتے ہیں نہیں بچی جب تک یہاں تک نہیں پہنچ جائے گی ہم نہیں کریں گے. بھائی نقصان ہو رہا ہے اس کا, جیسے جیسے عمر زیادہ ہو رہی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. تو اسی لیے شریعت نے بھی کہا کہ جلدی نکاح. اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کا نکاح کرایا, شوہر کو کہا کہ تم ان کو پڑھاؤ گے, قرآن پڑھاؤ گے. اس میں بتا دیا کہ نکاح تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے, یہی پڑھا دیں گے ان. تو یہ سب ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں اور ان کی وجہ سے زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب, یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, قریب بھی. قریب کیسے جاتے ہیں؟ بیہودہ فلمیں دیکھنا, فحش ویب سائٹس دیکھنا, لڑکیوں سے بات چیت. آپ کہہ رہے ہیں میری نیت اچھی ہے مگر جوان لڑکیوں سے کنوارا آدمی جب بات کرے گا, شادی شدہ بھی کنوارا بھی, جب جوان لڑکیوں سے ہی ہو ہا ہوگا تو خام خامے لازمی غلط خیالات آئیں گے. وہ گناہ آپ سے ہوگا جو آپ نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوگے کہ مجھ سے کبھی زنا بھی ہوگا, لیکن بالآخر شیطان آپ سے وہ جرم بھی کروائے گا, اور یہ کہہ کے کروائے گا کہ توبہ کر لینا بعد میں, اور پھر بار بار یہی کہہ کے کرواتا رہے گا. اور پھر بڑھاپے میں بھی یہ زنا, بڑھاپے میں زنا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, زنا کی خواہش اور جذبہ ختم نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ بڈھا زانی قیامت کے دن سب سے زیادہ غضب ہوگا اس کے اوپر. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ بڈھا بھی زنا کر سکتا ہے جتنی اللہ نے اس میں قوت دی ہے اس حساب سے. تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھو, پاکیزہ زندگی. کوئی انٹی کا فون آتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کی اور پتلی گلی سے نکل لی. میں یہ نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کریں کسی سے, ٹو دا پوائنٹ, ہاں جی السلام علیکم وعلیکم جی. خواتین کی عادت ہوتی ہے ہر ایک سے. اچھا یہ بھی یاد رکھو جو خواتین لڑکیاں خام خواہ میں فری ہو جاتی ہیں ان سے یہ نہ سمجھا کرو کہ میں آپ پہ وہ لٹو ہیں. یہ بھی مرد کو نا خام خواہ میں اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے. کوئی بھی ہاں ہو کر کے بات کرو یار لگتا ہے میرے لیے انتظام ہو گیا. تو یہ ایسا نہیں ہے. زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لڑکیوں کی عادت, خواتین کی عادت ہوتی ہے ہر ایک سے اسی طرح بات کرتی ہیں. آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یار آج تو میرے تو بھائی قسمت کا ستارہ روشن ہو گیا. پھر جب آپ دوستیاں لگانے کی کوشش کرو گے اور خیالات لے کے ڈپریشن کے مریض بنو گے, وہ آپ کو ٹھینگا دکھا کے نکل لے گی. پھر فون کرے گا مفتی صاحب ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں, خودکشی. تو اپنے آپ کو روک کے رکھو اس چیز سے. کیا خیال ہے بھائی؟ صاف ستھرا دماغ رکھو. اور سب سے بڑی بات یہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کر لو بھائی, جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں. تو لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب. اور انٹرنیٹ کا ایک اصول آپ کو بتا دوں, آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. چاہے مرد ہو یا عورت, انٹرنیٹ جب آپ نے گھر میں استعمال کرنا ہے تو کمرے میں تنہا کنڈی لگا کے نہ بیٹھیں. کتنے ہی نیک ہوں, شیطان برائی کی طرف لے کر جائے گا. استعمال تو آج کل سبھی کو کرنا پڑتا ہے, ضرورت ہے. تو انٹرنیٹ ایسی جگہ پہ کمپیوٹر رکھا جائے جہاں سب کا آنا جانا, یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. بھائی کمپیوٹر یہاں لاؤنج میں ہوگا, سب آ جا سکتے ہیں, جس نے کام کرنا ادھر سامنے بیٹھ کے کرے, ٹھیک ہے نا. اور روم میں اگر ہے تو اس میں کنڈی لگانے کی اجازت بولو بھائی نہیں, دروازہ کھلا رہے گا. تو اپنے اوپر اعتماد نہ کرے انسان. اور ویسے بھی جب کبھی بیٹھو تو گھر کے کسی فرد کو ساتھ بیٹھا لو, اکیلے کیوں بیٹھتے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی شاعری دیکھنی ہے انٹرنیٹ پر, بیگم کو ساتھ بٹھا لو. کیا خیال ہے؟ وہ بھی اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا اس کو بھی فلم دیکھنا نہ شروع کر دو کہیں کہ فلم دیکھنی ہے تو چلو بیگم کو بھی ساتھ دکھا کے بٹھا کے دیکھوں گا. وہ بھی جائز چیزیں ہیں. تو تنہائی میں شیطان کو برائی کا موقع ملتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, بلکہ کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ جو قریب جاتا ہے وہ اس برائی میں پڑ جاتا ہے. کہ جوان سے ساتھ بیٹھی ہے تو سلام دعا کی, خیریت, تبھی ماشاءاللہ اپنا کام میں لگے. میں گھر تک چھوڑ کر آ جاؤں آپ کو, اس تکلف کی ضرورت بولو بھائی خام خمیں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ کوئی خاتون وہاں ڈیفینس میں کوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھی, تو بہت ہی بیہودہ سا لباس تھا, تو کسی لڑکے کو شرارت ہوئی, اس نے کچھ جا کے چھیڑ چھاڑ دیا.
تو جب اس نے چھیڑا ہے نا تو لڑکی نے ایک گالی دی, تو جیسے ہی گالی دی تو جتنے لوگ تھے نا انہوں نے دیکھا کہ یہ خاتون جو ہے اس